نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعل الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم قرآن پاک کی اس آیہ مقدسہ جو میں نے پڑھی ہے وجعل الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اس کی تشریح کریں گے۔ اس کی تشریح کرنے سے پہلے احمد عیسیٰ کا ایک بیان آپ کو سنانا ہے، سن لیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ 2-3 منٹ کا ہے، جس میں یہ کہتا ہے کہ ہم نے اسلام کی بھی جڑیں کاٹ دی۔ آنکھیں بند کر کر اپنا دماغ کے اوپر تالے لگا کر اسی کے اوپر چلو ہم کہہ رہے ہیں جو آبا و اجداد سے نسل در نسل ہے ہم کیوں چلا آیا چلا رہا۔ اب اگر آپ ایسا کرتے ہیں اور جو رب نے کہا وہ نہیں کرتے تو جان لیں پھر کل کو آپ کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ اور اگر آج اس موقع، آج آپ کے پاس موقع ہے، آج آپ زندہ ہیں، آج آپ کے کان کام کر رہے ہیں، آپ کی آنکھیں کام کر رہی ہیں، آپ کا دماغ کام کر رہا ہے، آج آپ کے پاس وقت ہے، لہذا اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں، جان لیں یہ کان بند ہو گئے، آنکھیں بند ہو گئی، دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، وقت جو دیا وہ ختم ہو گیا، تو پھر آپ کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں رہے گا۔ آج اگر آپ تحقیق کرتے ہیں تو مان لیا بھائی آپ حق پر ہیں، مان لیا، تحقیق کرنے سے کوئی آپ کا نقصان ہوگا؟ اگر آپ تحقیق کرتے ہیں اور سامنے والا واقعہ باطل ثابت ہو جائے گا سر، تو آپ کو تو الٹا مزید اطمینان ہو جائے گا۔ تحقیق کرنے سے تو ہر لحاظ سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ مثال کے طور پر دیکھیں نا، آپ اگر اپنے آپ کو حق کہہ رہے ہیں، کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ اپنے دماغ کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں نا، کہ جسے آپ نے صحیح سمجھا آپ اسے حق سمجھ رہے ہیں، حق کہہ رہے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، آپ میں دماغ زیادہ ہے یا احمد عیسیٰ میں زیادہ دماغ زیادہ ہے؟ کہ تھوڑا سا غور کر لیں، احمد عیسیٰ نے آگ آ رہی ہے جو اسلام ہے، اس کی جڑیں کاٹ دی، اس کو جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دیا۔ جتنے ملاٹے ہیں مسلمان تو چھوڑیں یا صرف اسلام تو چھوڑیں، دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، جتنے وہ سائنس کے نام پر جو مذہب ہے، جو جدید مذہب ہے دنیا میں، جو جدید دین ہے، دین جدید، یہ ٹیکنالوجی کا، اسے یہ جدیدیت کا نام دیتے ہیں، جدید تہذیب جو اسے نام دیتے ہیں، یا سائنسی ترقی کا نام دیتے ہیں۔ احمد عیسیٰ نے تو سب کی جڑیں بنیادیں اکھاڑ کے رکھ دی، بنیادوں سے اکھاڑ کے رکھ دی، باتیں ثابت کر دی۔ اب میں نے آپ کو یہ سنانا ضروری تھا۔ اب احمد عیسیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تمام کے تمام مذاہب اور اسلام کی بھی جڑیں کاٹ کے اس نے رکھ دی، اور کہتا یہ حق ہے، اسلام کو چھوڑ دو، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک سب نے تبلیغ کی، اسلام کی،
اسلام کو جانا، اسلام کو پہچانا، اسلام کے ساتھ تمام انبیاء وابستہ رہے، اور اسلام کی تکمیل آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مکمل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ تمام دینوں سے جو زیادہ پسندیدہ دین اللہ تعالیٰ کو ہے وہ اسلام ہے۔ اب اس نے جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے اسلام، اس کی بھی جڑیں کاٹ کے رکھ دی، اور پھر اپنے آپ کو حق پر بھی کہہ رہا ہے۔ اس لیے میں نے صحیح کہا ہے نا کہ یہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں محمد کے فلٹر سے ہوں، یعنی پیور حرام زادہ۔ یہ گالی نہیں ہے، قرآن پاک نے کہا ہے۔ اس کے نزدیک لعنت اللہ تعالیٰ کی وہ بھی گالی نہیں ہے، قرآن پاک نے کہا ہے اتلم بعد ذالک زنیم، جو محبوب نبی علیہ السلام کے خلاف بولے گا، قرآن کے خلاف بولے گا، اسلام کے خلاف بولے گا، اس کی کسوٹی صورت قلم میں اللہ نے بیان فرما دی، شک والی شبہ والی بات ہی کوئی نہیں کہ وہ حرام زادہ ہوگا۔ اب یہ آپ کو اس کی ویڈیو سنانی ضرور تھی، کیونکہ آپ لوگ جو ہے نا نہ تہ تک جاتے ہیں، نہ اس کی کوئی تحقیق، آپ کے پاس کوئی تحقیق تو ہوتی نہیں، آپ کو تو پتہ نہیں کہ صحابہ نے کتنی سخت باتیں کی، نہ تمہیں حدیث سے پتہ، حدیث سے انس، نہ تمہیں قرآن سے انس، ناظریں پڑھ لو تو مولوی صاحب کو سوٹ دے دیا، 4 پیسے دے دیے، خوش ہو گیا ہم قرآن پڑھ گئے ہیں۔ تو ہم تو 17 سال لگا کر 20 سال لگا کر بھی ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم قرآن پڑھ گئے ہیں، نہ ابھی تک ہم کہتے قرآن میں آتا ہی نہیں۔ یہ نادرہ پڑھ لو تم لوگ تو تم کہتے ہم قرآن پڑھ گئے ہیں۔ تم اپنی عقل کا تم بھی علاج کرا لو کہ تھوڑا سا قرآن کی طرف توجہ دو۔ قرآن پاک جس طرح پڑھنے کا حق ہے پڑھو، اسے سمجھو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، تعلیم دے، پڑھے اور پڑھائے کا لفظ نہیں اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، پڑھے اور پڑھائے۔ وہ تو مولوی نے پڑھا دیا، چلو اب سیکھنا تو تمہارا کام تھا نا، اب سیکھو، گھر میں بیٹھ کے سیکھو، کسی کو معلم کو رکھ لو جو سکھانے والا قابل آدمی ہے۔ حفاظ کرام کو ٹیوشن دی ہوتی ہے، وہ ناظرہ پڑھا دیتے ہیں، چلو 4 پیسے ان کی بھی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا روزگار لگایا ہوا ہے قرآن کے صدقے میں۔ وہ جو تم پیسے دیتے ہو وہ تمہیں ثواب علیحدہ ملتا ہے، اور ویسے تو کوئی قرآن پاک کی ٹیوشن دے ہی نہیں سکتا، سورہ فاتحہ کی کوئی نہیں دے سکتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹ جو ہیں اس کا بوجھ نہ اٹھا سکیں، اتنی شان والی سورہ فاتحہ ہے۔ بسم اللہ کی کوئی ہدیہ نہیں دے سکتا، پیسے نہیں دے سکتے، تم تھوڑے سے پیسے دے کر اپنے بچوں کو پڑھا لیتے ہو، ناظرہ پڑھا لیتے ہو، سکھاتے نہیں، وہ سکھانے نہیں آتے، پڑھانے آتے ہیں، پڑھ لیتے تمہارے بچے، لیکن سیکھا انہوں نے کچھ نہیں۔ قرآن پاک دنیا کائنات کی ہر چیز سکھاتا ہے جو سیکھے، اور اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ سیکھو، پڑھو، صحیح پڑھو بھی، تلاوت بھی کرو، پڑھنا تلاوت کرنا ہے، تلاوت کرو، لیکن اس کو سیکھو۔ اس طرح احمد عیسیٰ نے سیکھا، ایسا نہ سیکھو کہ دماغ بھی ہل جائے۔ قرآن پاک اوپر سے دیکھ کے اس گدھے کے بچے کو
بالکل نہیں آتا. یہ مسلمانوں کو کہتا ہے، میں اس لیے یہ گدھے کا لفظ استعمال کرتا ہوں گدھے کا بچے کا، کیونکہ ہے بھی گدھے کا بچہ، اسے عقل نہیں ہے. میں نے اسلام کی جڑیں کاٹ دی. واہ جی واہ، واہ جی واہ. اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا اس کو. کئی غلطیاں میں نے نکالی ہیں، کئی غلطیاں. ویسے مجھ سے اب جو ہے نا جتنے احمد عیسیٰ کے ماننے والے ہیں نا، وہ مجھ سے چڑھتے بڑے ہیں. 2-4 دفعہ باتیں بوتے کر کے ہر ایک بات کا جواب انہیں قرآن سے مل جاتا ہے. پھر زندگی کے ویسے اعتراضات آ جائیں گے. تم خانہ کعبہ جاتے ہو، امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو. تو نہیں پڑھتے تو نہ پڑھیں. خانہ کعبہ کا جو امام ہے وہ کون سا رسول ہے، کون سا نبی ہے؟ اگر اس کے پیچھے نہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ نے تو سوال نہیں کرنا، پوچھنا ہی نہیں کہ تم خانہ کعبہ میں گئے تھے تو خانہ کعبہ میں جو امام مقرر کیا تھا، میں نے مقرر کیا تھا، تو نے اس کے پیچھے نماز پڑھی تھی کہ نہیں؟ صرف خالی نماز کا کہ نماز پڑھی تھی کہ نہیں. روز معاشر جاں گداز بود، اولین پرشش نماز بود. پہلا کام جو ہے اللہ تعالیٰ نے پوچھنا وہ نماز کا ہی پوچھنا. احمد عیسیٰ کو نماز آتی ہی نہیں، بالکل نہیں آتی، اسی لیے تو نماز کے خلاف ہے. قرآن پاک بھی نہیں آتا، وہ بھی غلط پڑھتا ہے، وہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں. اب تمام ادیان سے پسندیدہ دین دنیا کائنات جسے خوبصورت اور اعلیٰ اور اخلاق کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ دین جو ہے وہ لوگوں نے اسلام کو پہچان لیا. لیکن یہ اتنا قابل آدمی ہے، اتنا قابل آدمی ہے، اتنا قابل آدمی ہے کہ اسلام کی بھی جڑیں کاٹ دی. واہ جی واہ. بات ہوئی نا احمد عیسیٰ کی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. جو قرآن پاک سے دور، اسلام سے دور ہو، اس پر کیا ہوتا ہے؟ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت. یہ قرآن نے بیان کیا. تمہارے اسلام کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی، تمام ادیان کی جڑیں کاٹ دی. پھر بھی تیرا دین کون سا ہے؟ تو دین اسلام کے خلاف، اسلام کی تو نے جڑیں کاٹ دی. یہودیت نصرانیت کو تو پہلے نہیں مانتا. تیرا دین کون سا ہے؟ اس کا دین ایک ہی ہے، بچپن میں جو پڑی عادت اس کا چھوٹنا مشکل. کچے دھاگے سے جو بٹا رسا اس کا ٹوٹنا مشکل. بچپن میں جو پڑی عادت اس کا چھوٹنا مشکل. یہ دین اسلام کی جڑیں کاٹ رہا ہے. عادت جو ہے اپنی عادت بتاتا ہے نا، پھر کہتا ہے میں محمد کے فلٹر سے ہوں. ناراض نہیں ہونا احمد عیسیٰ کے ماننے والوں، میری بات سے ناراض نہیں ہونا. یہ تمہارے اس خدا کے الفاظ میں نے قرآن ادھر سنائے ہیں. آپ کے پاس وہ سارے لنک ہیں، خود اس کو لنک نکال کے سنو. اسلام کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی. اس لیے اپنی داڑھی کی بھی جڑیں کاٹ کے رکھ دی. تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ واقعی فاسق و فاجر ہے. کیونکہ اسلام میں داڑھی منڈانے والا فاسق و فاجر ہے. جس سے بڑا بھی مسلمان ہے نا، وہ بھی کہتا ہے کہ یہ میں غلط کرتا ہوں. کبھی اس نے اس پہ تفخر یا دوسرے معنی میں فخر نہیں کیا، کبھی شرمندہ ہی ہوتا ہے. کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جس رسول کا وہ کلمہ پڑھتا ہے اس رسول نے داڑھی کو پسند فرمایا، داڑھی کو رکھا. تمام انبیاء نے رکھا. آج کل کے جتنے انبیاء نعوذ باللہ من ذالک لعنت اللہ علی الکاذبین، جتنے بھی نبی جھوٹے نبی اٹھ رہے ہیں وہ سارے کے سارے داڑھی مونڈ ہے. وہ ایک آدھا
درمیان میرا جس طرح وہ عبد القادر ہے لڑکا ٹھولا سا ہے بچہ ہی، وہ بھی نبی بنا ہوا ہے، ملہم الہام شدہ آدمی، ملہم. اب لفظ پتہ نہیں وہ ملہم بولتے ہیں ملہم بولتے ہیں، اب انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا. کبھی پوچھ رہے نا کہ ملہم ہو یا ملہم ہو، اب اس میں وہ فرق نہیں کر سکیں گے. جس طرح قادر کا اس سے پوچھا کہ قادر کیا ہے، قادر، اور اس میں فعل کا صیغہ ہے واحد مذکر، اس میں فعل قدرت رکھنے والا، اپنے کام پر قدرت رکھنے والا، اپنے کام اپنی مرضی کا مالک، قادر. علی کل شیء قدیر، قدیر بھی اسی سے، قادر اور قدیر کا معنی ایک ہی ہے، ملتا جلتا ہے. اب اس سے پوچھا بھی قادر کیا ہے، قادر اسے پتہ ہی نہیں. علم کی یہ حیثیت ہے. اور الہام کہاں سے آتا ہے؟ فوری تو الہام سے پتا کر، اللہ سے پوچھ کے اللہ یا اللہ. تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اسلام کو بلندی عطا فرمائی، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تمام انبیاء کا سردار بنایا، تمام انبیاء کے آخر میں آنے والا بنایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں میں رتبہ عطا فرمایا. اور نبی علیہ السلام کو یا ایھا النبی، کیا لفظ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آقا علیہ السلام کی شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اللہ نے آیت نازل فرمائی. یہ آیا مقدسہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. اب اس پہ دیکھو کتنا اختلاف کر دیا. مرزائی کہتے ہیں یہ خاتم النبی جو ہے نا، اس کا معنی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد کوئی شرعی نبی نہیں آ سکتا. یہ ترجمہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ شریعت لے کر کوئی نبی نہیں آ سکتا، اسی شریعت پر عمل کرنے والا. تو غلام احمد قادیانی تو کہتا ہے میری شریعت علیحدہ ہے، جو میری شریعت کو نہیں مانتا وہ کنجری کا پتر ہے، جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کنجری کا پتر ہے، جو میری شریعت کو نہیں مانتا وہ کنجری کا پتر ہے. تو تم سب مرزائی کہتے ہو کہ وہ اسی شرح پہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح قرآن مجید ہے، اسی شرح پہ عمل کروانے والا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ سارے مرزائی کنجری کے پتر ہیں. ہم تو خیر اسے مانتے ہی نہیں نا، کیونکہ یہی اپنا اس کو بچانے کی خاطر، اس کی نبوت پر پختہ اینٹیں لگانے کی خاطر، پختہ سیمنٹ بھی کہتے ہیں اس میں ریت بھی نہ ڈالو تاکہ مضبوط ہو جائے، لیکن در حقیقت وہ کنجری کے پتر خود ہیں. ہاں کیونکہ غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ جو میری شرح کو نہیں مانتا، مجھے نہیں مانتا، وہ کنجری کا پتر ہے. تو وہ تو کہہ رہا ہے میں شرح لے کر آیا ہوں، شرح میری علیحدہ ہے، نبی علیہ السلام کی شرح علیحدہ، قرآن مجید علیحدہ، اس کی شرح علیحدہ. مرزائیوں نے قرآن پاک کے اندر تبدیلیاں کر کے شاید کوئی چھپو کے رکھتے ہوں، ہمارے سامنے تو نہیں آیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مرزائیوں کا قرآن اور مسلمانوں کا قرآن اور، مرزائیوں کا قرآن اور مسلمانوں کا قرآن اور. اب بات یہ کہ وہ تو اعلان کہتا ہے کہ میں شریعت لے کر آیا ہوں، میری شریعت پر عمل پیدا ہونے والا وہی مسلمان ہے، وہی احمدی ہے، اور جو اس پر عمل نہیں کرتا، جو مجھے نہیں مانتا، نبی نہیں مانتا، وہ کنجری کا پتر ہے. حالانکہ وہ خود ہی یہ سارے جو القابات مسلمانوں کو دیتا ہے یہ اسی پر فٹ آتی ہیں. اب سوچنا مرزائیوں نے ہے کہ یہ تو شرع لے کر آیا ہے،
اور تم بچاؤ کر رہے ہو، تم اس کا کیا کہتے ہو کہ جو آقا علیہ السلام کی شرع ہے اس پر عمل کرانے والا ہے، وہ کہتا ہے میں شرع لے کر آیا ہوں، تذکرہ ہے اس کی کتاب ہے وحی کی، وہ کتاب تذکرہ لے کر آیا ہے، اس کی وحی کی قرآن وہ ہے، اور وہ دوسری یہ کیا اس کا نام ہے، ایک اور چول اس کتاب، اس کے عام طور پہ اس کی 22 کے 23 جلدیں ہیں، یہ روحانی خزائن، یہ روحانی خزائن، یہ بھی اس کی شرع ہے، اس کی شریعت ہے۔ وہ کہتا ہے میری شریعت پر جو عمل نہیں کرتا وہ کجریوں کا بیٹا ہے۔ تو یہاں اس نے ابتدا میں جب ابھی تک اس نے کیا کہتے ہیں اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس میں وہ بھی لکھا ہوا ہے، میں جو مصنف اس کتاب برہین احمدیہ کا ہوں، یہ اشتہار اپنی طرف سے بوادہ انعام 10,000 روپیہ بمقابلہ جمیع ارباب مذہب اور ملت کے جو حقانیت فرقان مجید اور نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں اور اتمام للحجت شائع کر کے اقرار صحیح قانونی اور عہد جہد شریک کرتا ہوں کہ اگر کوئی صاحب منکرین میں سے مشارکت اپنی کتاب کی برہان مجید فرقان مجید سے ان سب براہین اور دلائل میں جو ہم نے دوبارہ حقیقت فرقان مجید اور صدق رسالت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسی کتاب مقدس سے اخذ کر کے تحریر کی ہیں، اپنی الہامی کتاب میں سے ثابت کر کے دکھلاویں، یا اگر تعداد میں ان کے برابر پیش نہ کر سکیں تو نصف اس سے یا ثلث اس سے یا ربع اس سے یا خمس اس سے نکال کر پیش کرے۔ کہتا ہے کچھ نہ کچھ میرے مقابلے لاؤ، میں نبی علیہ السلام کو خاتم الانبیاء ثابت کر دیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور ہمارے اوپر جو الزام لگایا جاتا ہے یہ غلط ہے۔ وہ تو کہتا ہے پہلے میں نبی نہیں ہوں، بعد میں پتہ نہیں کہاں اس کو کیڑے نے تنگ کیا اور کس نے اس کو انگلی لگا دی، نبوت کا دعویٰ کر دے۔ یہ برہان احمدیہ، اس کے اندر یہ بالکل وضاحت کے ساتھ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، خاتم الانبیاء آقا علیہ السلام ہیں، لیکن بعد میں وہ شرعی نبی بن گیا، شریعت بھی اپنی اس نے بنا لی، اور اپنے آپ کو محمد کہنے لگ پڑا۔ اب مرزائیوں کو بھی ڈوب مرنا چاہیے کہ وہ دلائل دیتے ہیں لیکن اپنی کتاب سے وہ کہتے ہیں قرآن حدیث سے بات کر، قرآن حدیث تو نبی علیہ السلام کا ہے۔ جو کھچے ماری ہیں، جو کھچے گھوڑی ہیں، جو چبڑے ماری ہیں، چگڑیں احمد عیسیٰ نے اور نہ غلام احمد قادیانی نے، گومے نے، ان چگڑوں کو بھی تو سنوارو نا۔ ایک چگڑ آیا تھا، وہ جس نے اپنا پاک باندھی ہوئی ہے، قرآن پاک اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا احمد عیسیٰ کی طرح، وہ بھی آیت خاتم النبیین کی تشریح کر رہا ہے، اصل ترجمہ بیان کر رہا ہے۔ اور دنیا کائنات میں جتنا مرضی کوئی بڑے سے بڑا چبڑ ہو جائے، جو نبی علیہ السلام آقا علیہ السلام کی
شان میں گستاخی کرتا ہے وہ چگڑ بھی ہے چبڑ بھی ہے، اور نبی علیہ السلام کے اپنا بتائے ہوئے ترجمے کے خلاف کرتا ہے، اس سے بڑا چگڑ کون ہوگا، چبڑ کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے قانون کو بدل نہیں سکتا، جتنا مرضی کو چبڑا مار لے، اپنے آپ کو بڑا مقرر، بڑا مبلغ، بڑا محدث، بڑا مفسر، اور کہے کہ میں ہوں، پاک باندھ لینے سے، میں نے بھی پاک باندھی، پاک باندھ لینے سے کوئی عالم تو آدمی نہیں نہ بن سکتا، جس کو یہ نہیں پتا کہ خاتمہ سیگا کس چیز کا ہے۔ چلو باقی ترجمے چھوڑو، کسی نے اپنے مرضی کے مطابق بتایا خاتمہ سیگا کون سا ہے۔ میں تو خیر ہر اپنا ویڈیو میں بتا رہا ہوں نا، ٹھیلے لاؤ، خاتمہ وید مذکر غیب فعل ماضی کا سیگا ہے، خاتمہ ختم کر دیا اس نے، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، لیکن یہ جو گرامر جانتا ہے وہ جانتا ہے، چبڑ آدمی کو نہیں پتا، اوپر سے دیکھنے کا ترجمہ دوسروں کا پڑھ کے تو ان کو ثبوت بنانے والا وہ تو چبڑا آدمی ہے، دوسرے کے ترجموں کو ثبوت بنا کے سامنے پیش کر دینا۔ ہم دوسروں کو کیا جانتے ہیں؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے جو ترجمہ فرمایا وہی صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا آنا خاتم، یہ لفظ جو اپنا غلام محمد قادیانی نے اپنا برہان قادیہ میں برہان احمدیہ میں جو غلام محمد قادیانی نے ترجمہ کیا نا، بیان کیا ہے اپنا، اس کو پڑھ لینا دوبارہ، میں دوبارہ دکھا بھی دیتا ہوں۔ یہ خاتم الانبیاء، یہ براہین احمدیہ کی عبارت ہے، خاتم الانبیاء، یہ اس صفحے پہ، یہ میری انگلی کے سامنے، یہ خاتم الانبیاء، یہ خاتم الانبیاء نبی علیہ السلام کا ترجمہ جو کیا ہوا ہے وہی بتا رہا ہے۔ مرزائیو، یہ خاتم الانبیاء غلام محمد قادیانی بتا رہا ہے، پھر پتہ نہیں، میں سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں، پتہ نہیں پھر کس نے انگلی لگائی اس کو، جس طرح عام حدیثوں کو کسی نے انگلی لگا دی، جہل آدمی کو بھی قرآن پاک تو تمہیں پڑھنا نہیں آتا، اور تو اپنے آپ کو نبی بنا بیٹھا ہے۔ اخیر تو قرآن پاک وہ وَاذْکُرُوا ہو گیا نا، واو علیحدہ کر دیا تھا، آگے اذکارو بن گیا، اذکارو بن گیا، یہ ہے علم، یہ ہے علم، انفسکم ہو گیا نا، آگے بن گیا استکبرتم، یہ ہے احمد عیسیٰ کی علمی حیثیت۔ پھر کہہ رہا ہے ہاں یہ دیکھو کہ احمد عیسیٰ تم سے عقل میں زیادہ ہے یا تم ہم سے، احمد عیسیٰ عقل میں زیادہ ہے، ہم نے مان لیا ہے، اس لیے چبڑ کو پتہ یہ نہیں کہ زبر زیر لگانی یا پیش لگانا ہے۔ واو کو ہٹا دیا، اذکروا لفظ ہے نا، اب احمد عیسیٰ اتنا عقل مند ہے کہ اذکارو بن گیا، بات ہوئی نا، قرآن پاک میں یہ لفظ ہی کوئی نہیں، اذکارو، اور جو نکال دینا اپنی حیثیت سے اذکارو لفظ نکال دے، اذکارو، اذکارو، اس میں اپنی حیثیت سے 1,00,000 روپے دوں، اذکارو لفظ، وہ بھی فعل امر کا لفظ ہو، یہ فعل امر ہے نا، اذکرو ہے، ذکر کرتوں، اذکرو جمع، اذکرو، اذکرا، اذکرو، اذکر پہلا لفظ، اذکر، اذکرا، اذکرو، اذکری، اذکرا، اذکرنا، یہ 6 سیغیں ہیں۔ ان 6 سیغوں میں پیچھے واو آ جائے تو واذکر بن گیا، واذکرا بن گیا، واذکرو بن گیا، واو کو ہٹائیں پھر الف پر پیش آ جائے گی، اذکارو بنے گا ہی نہیں، ٹل لگا لو، پٹھے ہو جاؤ،
سیدھے ہو جاؤ، جیسے مرضی ہو جاؤ، کیونکہ وہ عوام حدیثہ کو ہے نا عادت کچے دھاگے سے جو بٹا رسا اس کا چھوٹنا مشکل، بچپن میں جو پڑی عادت اس کا ٹوٹنا مشکل۔ اسلام کی تو جڑیں کاٹ دی ہیں نا، عادت گندی جو عادت ہے وہ چھوٹے کیسے؟ اسلام تو اسے منع کرتا ہے، اسلام تو منع کرتا ہے، جو عادت ہے وہ تو اسلام کی جڑیں کاٹ کے ہی عادت پوری ہوگی نا۔ اس لیے تو یہاں سے بھاگ گیا نا، یہاں سے بھاگ گیا، یہاں رہتا تو وہی لو جو سچا ہے، اپنے پاؤں پہ تو وہی ٹھہرتا ہے نا جو سچا ہے، جو سچا ہے، سچے کا نام بلند ہے۔ جو اسلام کی جڑیں کاٹتا ہے وہ یہی ہے، بچپن میں جو پڑی عادت اس کا چھوٹنا مشکل۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاتمیت کا اقرار کر کے پھر انکار کیا، خدا کی لعنت ہو، اور اپنے آپ کو سچا بھی منوا رہا ہے، کہہ رہا ہے لا عام حدیثہ کی تم بات مانو، حق کو سمجھو، جتنا ہم نے حق کو سمجھا ہے، جتنا حق کو اسلام نے سمجھایا ہے، دنیا کائنات کا کوئی بندہ بھی اس طرح کا صاف شفاف منصع اور منصف دین، انصاف کرنے والا دین، اس سے اعلیٰ دین ہی کوئی نہیں۔ اور اللہ نے خود جب دین اسلام دنیا والوں کو عطا فرمایا تو بڑے فخر سے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب فیصلہ آپ کا، جو دین اسلام کی جڑیں کاٹے، دین اسلام کو جڑوں سے کاٹ ڈالا، وہ کتنا قابل آدمی ہو، کتنا قابل ہے، اس کی قابلیت کا تو پھر نا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں، یعنی شیطان کا بالکل پکا ساتھی، اور اپنی شہوات